السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم اور اس ملک پہ رحم کرے، اپنا خاص کرم کرے، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ قدر حسن و جمالہ۔ تو آج ہم بات کریں گے نفس اور شیطان میں فرق، اور ان دونوں کا ہماری زندگیوں میں جو کردار اور اثرات کے ہیں، اس کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس کے حوالے سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ شیطان کیا چیز ہے اور نفس کیا چیز ہے، ڈیپلی اور آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ تو میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ میں آسان اور بالکل آسان طریقے اور میتھڈ سے آپ تک جو ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام پہنچاؤں، ٹھیک ہے، اور بالکل آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے آپ اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جائے۔ بس میرا مقصد صرف اور صرف یہ ویڈیو بنانا اور آپ کو بتانا، صرف اور صرف اس کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں، اور اللہ کے نبی کے سے محبت کے لیے اور اللہ سے محبت کے لیے یہ میں کام کر رہا ہوں۔ باقی اس میں نہ تو مجھے کوئی اس میں پیسے کمانے کا شوق ہے اس سے، اور نہ ہی مجھے کوئی اس سے مشہور ہونے کا شوق ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی حرص، پیسے اور شہرت کی حرص مجھ میں نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بہن بھائیوں تک وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا وہ پیغام پہنچا دوں جو آسان الفاظ میں اور آسان طریقے سے، جو مجھے سمجھ آیا اور جو میں نے سمجھا، جس سے میں نے اپنی زندگی کو بدلا بھی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا بھی رہا ہوں۔ تو بس اتنا سا مقصد ہے، باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو بنانا، یوٹیوب پہ ویڈیو بنانا، فیس بک پہ ویڈیو بنانا، یہ سارا کچھ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آج کل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آپ اپنا پیغام جو ہے دوسرے لوگوں تک یا اپنے بہن بھائیوں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھر بیٹھے ہوئے اور ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹیکنالوجی کا اور اس کا یہ فائدہ ہے، ان ایپس کا یہ فائدہ ہے، بس، ٹھیک ہے۔ تو اور باقی میرا کاز بھی کوئی اور نہیں ہے، اور ان چیزوں کو میں برا بھی نہیں سمجھتا کہ اگر آپ کہو کہ ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانا میں برا سمجھتا ہوں، فیس بک پہ بنانا، ان کا استعمال غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کا استعمال غلط بھی کر سکتے ہو، آپ ان کا استعمال ٹھیک بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں فون ہے، دنیا آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو استعمال کرو اپنے خواہش کے مطابق۔ تو آپ کی خواہش کیا ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کی منزل اللہ ہے تو پھر آپ اس کا استعمال اچھا کریں گے، اگر آپ کی منزل کوئی اور ہے تو پھر آپ اس چیز کا استعمال بھی ویسا ہی کریں گے۔ تو زیادہ اس طرف جانے کے بجائے میں اپنے ٹاپک کی طرف ہی آتا ہوں۔ تو بات میں کر رہا ہوں نفس اور شیطان میں فرق، اور ان کا دونوں کا ہماری زندگیوں میں جو کردار اور اثرات ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے میں آپ کو ابلیس یا شیطان کا تھوڑا سا تعارف کراتا ہوں کہ شیطان ہے کیا چیز۔ تو ابلیس کی اصل جو ہے وہ جن ہے، ٹھیک ہے۔ جن مستور ہے، مستور یعنی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جنین ہے، جنین مطلب وہ عورت ذات، یا جنین جو ہے وہ مادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ ہے جو ماں کے رحم میں ہو اور نظر نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہشت کو جنت بھی اس لیے کہا گیا، ٹھیک۔ اور بہشت کو جنت اس لیے کہا گیا کہ وہ مستور ہے، ٹھیک ہے۔ نظر اسے دیکھنے سے قاصر، نظر نہیں آتی ہمیں۔ تو پہلے اس کا نام عزازیل بھی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ دربار الہی میں مقرب ترین فرشتہ تھا۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے یہ مردود اور ملعون ٹھہرا، اور اس کا نام ابلیس بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ابلیس یعنی غم کے مارے مایوس اور دل شکستہ ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن میں اس کا ذکر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کے ساتھ شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مکالمہ یا ایک بات چیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کی ہے۔ 11 سے 18 آیات ہیں، اور
آپ یہ صورت کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے یا تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ اور شیطان کا مکالمہ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ مکالمہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ اور شیطان کا آپس میں کیا بات چیت ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو رب نے شیطان کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر رب کے ساتھ بحث اور نافرمانی اس نے کی اور مردود ٹھہرا، ٹھیک ہے۔ تو اور بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ پھر شیطان نے رب سے مہلت مانگی، اللہ نے اسے مہلت دی۔ پھر شیطان رب تعالیٰ سے کہنے لگا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ان کی طاق میں، ان سے مراد جو ہے اللہ یہاں پہ آدم یا انسان کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ان کی طاق میں بیٹھوں گا تیری سیدھی راہ پہ، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان جو اللہ سے کہہ رہا ہے، پھر ان کے پاس ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، تو یعنی اللہ اکثر ان میں سے شکر گزار نہ پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شیطان رب سے کہہ رہا ہے کہ اکثر تو ان میں سے شکر گزار لوگوں کو نہیں پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہاں شیطان اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، یعنی بہت سوں پہ اللہ کے دوستوں اور محبوب بندوں پر اس کا بس نہیں چلے گا شیطان کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ شیطان بھٹکائے گا ضرور، وہ اپنی دشمنی پوری طرح نبھائے گا، کوئی موقع ضائع نہیں کرتا شیطان، نہ کرے گا انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکانے میں، جیسے ہمارے باپ آدم اور اماں ہوا کو اس نے بھٹکایا اور اپنے ساتھ زمین پہ لے اترا۔ اب اس کا بس کن لوگوں پر چلے گا، یہ بات غور طلب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے قریب، اس کا بس کن لوگوں پہ نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، یہ بات غور طلب۔ وہ لوگ جو اللہ کے قرب میں ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ہوں گے، ٹھیک ہے، ان پر شیطان کا بس نہیں چلے گا۔ شیطان کی اور انسان کی جنگ آپس میں مخلوق کے حسد کی جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ انسان نے اور یہ ازل سے جاری و ساری ہے، بابا آدم کے دور سے کبھی انسان نے شکست کھائی ہے اور کبھی شیطان منہ کی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور رسوا ہوتا ہے، اور اسے شیطان کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے اسے، ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے سچا ثابت کرنا ہے خود کو کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان فسادی ہے، لالچی ہے، زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی کرے گا۔ اصل میں یہ بات شیطان نے ہی باقی مخلوقات اور فرشتوں کو بتلائی تھی، اور وہ رب کے سامنے اس بات کو دہرائے تاکہ وہ فرشتے اللہ کے سامنے یہ بات دہرائیں کہ انسان کے متعلق یہ جو بات فرشتوں نے اٹھائی اللہ کے سامنے کہ یہ انسان جو ہے یہ لالچی ہے اور خون ریزی پھیلائے گا دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ رب جانتا تھا کہ پہلے سے اس کے دل میں تکبر اور غرور سما چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا اندازہ بھی تھا اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی تھا کہ شیطان جو ہے اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا ہے، اس لیے رب نے تمام مخلوقات کے سامنے سجدہ کروایا اور شیطان کو رسوا کیا۔ پھر رب نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے کہا مجھے ان کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے عاجزی اختیار کی اللہ کے سامنے اور اللہ سے کہا کہ ہم وہ نہیں جانتے جو تم نے ہمیں نہیں سکھایا اللہ، تو عاجزی سے جھک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم سے پوچھا کہ تم نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے اور ہمارے باپ نے جو ہے وہ نام اللہ کو بتا دیے۔ تب رب نے پھر فرشتوں سے کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور میں تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ شیطان کو اللہ تعالیٰ اشارہ دے رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں یا تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو یہاں پہ مقصد تھا وہ شیطان کو ساروں کے سامنے رسوا کرنا تھا، ٹھیک ہے، ذلیل اور رسوا کرنا تھا۔ تب شیطان کو ساری مخلوقات یا فرشتوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا گیا تاکہ کسی کے دل میں کوئی بات نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ یہ بات ہوگی شیطان کی۔ یہاں بات کرتا ہوں بابا بلے شاہ کے اس شعر کو شامل کرنا لازمی اور ضروری سمجھتا ہوں میں یہاں پہ اس مقام پہ۔ پڑھ علم فاضل عالم فاضل ہویا کدے اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، جا وڑدا مندر مسیتی کدے من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں، ایویں روز شیطان نال لڑدا ہے کدے نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ ایسے ہی بات نہیں کر دیتے تھے، ان کے بات میں کوئی نہ کوئی جو ہے سبق چھپا ہوتا تھا۔ ہمارا نفس خود کو اور ہمیں اس بات سے تسلی دے دیتا ہے، سب شیطان کرواتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان سے اپنے تک ہمیں جو ہے نفس پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور خود کو ہمیشہ سکون کی حالت میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سادہ الفاظ میں کہوں تو نفس جو ہے کو بس زندگی انجوائے کرنا ہے اور تا قیامت تک زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نفس کی بات پہ زور اس لیے دیتا ہوں تاکہ ہم ان دونوں کے کرداروں میں سے نفس اور شیطان کو الگ الگ کر کے سوچیں اور سمجھیں، اصل نقل اور دشمن کی دوست کی پہچان واضح ہو جائے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں اس نفس کے بارے میں زیادہ آپ کو زور دیتا ہوں، اس لیے نفس پر زور دیتا ہوں۔ تو نفس بہت ہی پیچیدہ چیز ہے اور اس کا علم، مکمل علم جو ہے کسی کو نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ہلکی سی پہچان اور اس کے بارے میں تھوڑے سے علم سے آپ میں اور ہم سب کی زندگیاں جو ہے وہ بدلی جا سکتی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو اس دنیا میں گزارنے کا نظریہ جو ہے وہ بدل سکتے ہیں اس کے تھوڑے سے علم سے۔ ہمارے رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو کیا ہے، اس کو جو وعدہ ہم سے کیا ہے اس کو ہم پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور رب سے دوستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں اس کے علم سے، نفس کے علم کو ہو جانے سے، ٹھیک ہے۔ اور میرا مقصد بھی یہی ہے کہ اس امت کو یا عوام کو اپنے بہن بھائیوں کی رہنمائی آسان سے آسان طریقے سے کروں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بنیادی طور پر انسان سست اور قائل ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو مشکل کام ہے وہ کوئی اور کر دے اور آسان کام جو ہے وہ اس کے حصے میں ہے، ٹھیک ہے۔ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے انسان، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ تو اسی لیے آسان سے آسان طریقہ یا زبان الفاظ سے یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں میں، اور یہ ویڈیو اور یہ سب کچھ کرنا میرا اسی لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مقصد، اس کا کاز یہی ہے، نہ مشہور ہونا ہے، نہ پیسے کمانا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں اور مجھے احساس بھی ہے کہ ہماری نوجوان نسل کن مشکلات میں کا شکار بھی ہے، اور اپنی سب سے نوجوان بہن بھائیوں سے اپیل بھی کرتا ہوں اور گزارش بھی کرتا ہوں، بس میری بات کو جو ہے، اپنے پیغام کو جو ہے وہ سمجھنا ہے اور غور سے سننا ہے بس، اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں۔ رب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری میں ہی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ بس باقی یہ دنیا، یہ زندگی، دنیا کو تو رب خود جو ہے دھوکہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور کہہ چکا ہے قرآن میں۔ اور زندگی اس دنیا میں صرف آزمائش کے لیے ہے، بس ہم اس دنیا میں رہ کر رب تعالیٰ کو ڈھونڈ سکیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی ہمیں اپنے رب تک پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور رب سے ملا بھی سکتا ہے۔ اور جب اگر ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سے عشق میں مبتلا ہو گئے اور اس میں عشق میں گرفتار ہو گئے یا خود کو ان کا غلام بنا لیا، تو سمجھو ہم رب تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اصل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہی اپنے رب تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا تھا، میری اطاعت کرو، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اتنا سا پیغام ہے، تو اس کو غور سے سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم، امت اور ملک پر رحم کرے۔